وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید جس کو ہم نے شروع کیا تھا سورۃ الفاتحہ سے، اور سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنے کے بعد سورۃ البقرہ کی ابتدا کی تھی، اور اس سورۃ البقرہ میں ہم نے کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب لا ریب اور متقین کے لیے ہدایت، اور پھر متقین کون ہیں اور ان کے مقابل میں کافروں کا جو پکے کافر ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوتی ہے، ان کا انجام کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو منافق ہیں یا وہ لوگ جو بظاہر اسلام ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اندر سے کافر ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا اس صورت میں پہلا پیغام دیا تھا سورۃ بقرہ میں کہ اے میرے بندو، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، زمین آسمان سب کچھ اس میں تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی گنوائی کہ ایمان والوں کے لیے یہ نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا تو تمہیں کیسے پیدا کیا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو خلیفہ بنا کے کس انداز میں کتنے مراحل سے گزارا، اور کیسے یہ ابن آدم اور آدم علیہ السلام پہلے انسان کیسے بنے، ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد اب سورۃ بقرہ اپنے آگے والے مضامین پہ چل رہی ہے، اور آگے والے مضامین میں پہلے مخاطبین ہیں بنی اسرائیل کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات جو ہم نے گزشتہ کلاس پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دعوت عام دی تھی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے ہی تمہارے اوپر کی ہیں، میرے وعدوں کو پورا کرو، تمہارے وعدے پورے کیے جائیں گے، اور ایمان لاؤ جو نازل کیا جا رہا ہے، جو نازل میں نے کیا ہے، جو تصدیق کر رہا ہے تمہارے پاس تمام چیزوں کی۔ اور اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اپنی نسل میں پہلے منکر نہ بنو، اپنی نسل میں، اپنی قوم میں، بنی اسرائیل میں پہلے لوگ کافر مت بنو، تھوڑا سا فائدہ مت لو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو چھپاؤ بھی نہ، اور حق کو باطل کے ساتھ مکس بھی نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، گویا کہ مسلمان ہو کر نماز قائم کرو، مسلمانوں والی نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو مسلمانوں کی طرح، اور مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو اچھائی کو حکم دے کے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ خود تم اچھے کام کیوں نہیں کرتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تم تلاوت کرتے ہو، اسے پڑھتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیوں نہیں عقل کرتے ہو، کیوں نہیں صحیح راستے پہ آتے ہو۔ اس کے بعد آج کی آیات شروع ہو رہی ہیں، جو پیچھے تسلسل وہی آ رہا ہے، اور یہ کل میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا ایک انداز یہ ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو دین اسلام تو سکھاتی ہے، لیکن دین اسلام کے ساتھ ساتھ زندگی کے آداب یہ بھی قرآن مجید سکھاتا ہے۔ اسی طرح عقل مندی اور دانائی
زندگی کے معاملات میں، یہ بھی قرآن مجید سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے، بڑی عقل مندی اور دانائی انسان کو آتی ہے کہ کیسے ان کو بڑے پیار سے لایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ان کو کہا اچھا یہ کر دو وہ یعنی، لیکن تمام باتیں نرم لہجے رکھ کے کی گئی ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ خطاب انہی کو چل رہا ہے، بنی اسرائیل کو چل رہا ہے۔ نوٹ کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، لیکن قرآن مجید جن لوگوں پہ نازل ہوا ہے وہ پہلے مخاطبین ہیں، ان کو خطاب کرنے کے بعد پھر قیامت تک کے تمام انسانوں کو شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ بات اللہ کن لوگوں کو کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا اور بے شک یہ وَإِنَّهَا اور بے شک یہ نماز یا یہ صبر لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ بہت بڑی ہے مگر خاشعین پہ ڈرنے والوں۔ پہلے نوٹ کر لیں کہ یہ مخاطبین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ خطاب بنی اسرائیل کو چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور پھر فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگو نہ مدد حاصل کرو۔ کس چیز میں مدد؟ گویا کہ کلام کا خطاب اس انداز سے ہے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا نبی حق ہے، یہ قرآن مجید حق ہے، لیکن تمہارا دل نہیں کر رہا یا تم اس طرف آنے نہیں چاہتے ہو، تو اپنے اوپر اب اسلام میں لانے کے لیے بھی تھوڑی سی تکلیفیں آئیں گی، اس میں صبر کرو اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اب ان کے پاس صلاۃ تو تھی نا، گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ ذکر نہیں کیا بلکہ صلاۃ ذکر کیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اللہ سے مدد لو صبر اور دعا کے ذریعے، کیونکہ صلاۃ بمعنی دعا کے ہے۔ اگرچہ صلاۃ بمعنی نماز کے بھی ہے، لیکن صلاۃ بمعنی دعا کے بھی آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جب نماز، جس کو ہم نماز فرض کہتے ہیں، اس کے لیے جو آیات آئی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کہا، جیسے پیچھے بھی تھا نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، اللہ سے مدد لو نماز قائم کرنے اور صبر کرنے کے ساتھ، بلکہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس کا معنی یقیناً نماز کا بھی ہے، لیکن یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اور دعا کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، جو عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم سورۃ کوثر پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو فصلی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، یہ بھی معنی ہے کہ اپنے رب کی عبادت بجا لا۔ صلاۃ بمعنی عبادت، ایک بدنی عبادت کے لیے صلاۃ استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، نماز بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، گویا کہ خلاصہ وہی ہے کہ اگر تمہارے اس اسلام لانے میں تمہارے مزاج، تمہاری دنیاوی رکاوٹیں ہیں تو اللہ سے مانگو، صبر کرو نہ، یہ یقیناً یہ کام مشکل ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ انہا، یہ جو ہا ضمیر کا مرجع ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے مراد نماز صرف ہے کہ یہ نماز مشکل ہے مگر خاشعین پہ کیا صبر مشکل نہیں ہے؟ ہا ضمیر جو ہے یہ لائی گئی ہے وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ والی بات یا یہ والی چیز۔ اب بظاہر اگر کلام کو ہم دیکھتے ہیں تو ہا ضمیر کا مرجع صلاۃ ہے، کیونکہ یہ مؤنث کی ضمیر ہے، اور پیچھے جو ہے، یعنی پیچھے جو ہے یہ ہے صلاۃ مؤنث ہے،
اور یہ نہیں کہا وَإِنَّهُ، اگر انہو آتا تو صبر مذکر ہے، لفظ صبر مذکر ہے اور لفظ الصلاۃ مؤنث ہے، اور ضمیر آ رہی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ ہا ضمیر کا مرجع لفظی اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ صلاۃ آتی ہے اور صلاۃ شامل ہے صبر کو، یعنی یہ یہاں سے یقیناً صلاۃ ہی ہے ضمیر کے لوٹ رہی، لیکن ایسی صلاۃ جو صبر کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کیونکہ اس صلاۃ کا عطف پڑ رہا ہے صبر پہ، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس ہا ضمیر کا مرجع یہ صلاۃ نہیں ہے، بلکہ یہ والی حقیقت ہے اور یہ والا مقصد ہے کہ استعانت وَاسْتَعِینُوا کے اندر جو اس کا ورب ہے، جو اس کا یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، یہاں پر استعینوا کے اندر جو استعانت ہے، یعنی استعانہ، یہ جو ہے استعانہ جو استعینوا کا مصدر بن سکتا ہے، یہ والا اس ہا ضمیر کا مرجع ہے کہ یہ والی استعانت صبر اور نماز کے ذریعے حاصل کرنا، یہ خاشعین کے علاوہ باقی لوگوں پہ جو ہے وہ بھاری ہے۔ یہ ہے جیسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت ہے نا قرآن مجید کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں، اور یہاں پہ ہوا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ اعدلوا کے اندر جو عدل ہے اس کی طرف لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی یہاں پہ استعینوا کے اندر جو استعانت ہے، جو صبر اور نماز کے ذریعے لی جائے گی، جس استعانت کے ساتھ باصلہ موجود ہے، وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے یہ ضمیر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی میں تغلیباً ایک چیز کی ضمیر دوسری چیز، یعنی ہے تو انہا ہا ضمیر مؤنث کی ہے، لیکن یہ پیچھے صلاۃ مؤنث ہے اس لیے آ گئی ہے، اور تغلیباً صبر کو بھی شامل ہے، یعنی لوٹ دونوں، خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہا ضمیر سے مراد دونوں چیزیں ہیں، صبر بھی اور نماز بھی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو ٹیکنیکل پوائنٹ سے، ایک قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے کہ ہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، صلاۃ کی طرف، ایسی صلاۃ جو صبر کو شامل ہے، یا یہ ہے کہ یہ استعانت کے اندر جو استعینوا کے اندر جو استعانہ اس کا مصدر ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، یا یہ ہے کہ یہ یعنی تغلیباً اس میں صبر شامل ہے، چونکہ دونوں کی طرف کل واحد کی طرف لوٹنا ہے کہ وَإِنَّهَا یعنی اِنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّبْرَ۔ اب چونکہ قریب کا لفظ صلاۃ ہے اس لیے مؤنث لایا گیا، جبکہ مفہوم دونوں ہیں، یعنی ضمیر کل واحد کی طرف لوٹ رہی ہے کہ کل صلاۃ یعنی ان الصلاۃ والصبر، ان الصلاۃ والصبر، اور اس کو مؤنث ضمیر اس لیے لایا گیا کہ قریب کا لفظ صلاۃ مؤنث ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اچھا یہاں پہ ایک نوٹ کر لیجئے گا، اس واو کو عطف میں ڈالا ہے اور پیچھے اقیم الصلاۃ میں عطف ہے، ولا تلبسوا میں واو ہے، ٹھیک ہے، وآمنوا میں واو ہے، لیکن اتأمرون الناس میں واو نہیں ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، واتأمرون الناس، یہ نہیں۔ اصل میں یہ جو جملہ ہے 84 نمبر آیت جو ہے، یہ آیت میں اس کلام کے اندر اس کا مرتبہ وہ ہے جیسے کہ ایک جملہ معترضہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ نے، لیکن درمیان میں بول دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو درمیان میں پوری کلام چلتے ہوئے جو درمیان میں ایک جملہ آ جاتا ہے اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخصیت کے بارے میں فلاں کہیں کہ کسی فلاں بزرگ رحمہ اللہ نے فرمایا، اب رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم، یہ درمیان میں جو دعائیہ کلمات آتے ہیں یہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے عربی میں۔
کلام وہی چل رہی ہے، اے بنی اسرائیل کے لوگوں ایمان لے آؤ، نماز قائم کرو، استعانت حاصل کرو، وہ تمام احکامات چل رہے ہیں، اس لیے واو 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 سے جو ہے اس کو لایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے پیچھے حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ایسی حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یہاں پہ صبر جو ہے وہ مقدم ہے نماز پہ، اگرچہ واو جب آ جاتی ہے تو واو کا مطلب دونوں کام ہوتے ہیں، کسی ایک کو مقدم یا مؤخر نہیں کیا جا سکتا، یعنی پہلے صبر ہے یا پہلے نماز ہے۔ اصل میں انسان جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پہلے مانگنا ہوتا ہے اور پھر جواب ملنے میں، مدد آنے میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کو پہلے اور واو کے بعد صلاۃ کو ذکر کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے صبر کرو اور دونوں کام ایک ساتھ ہیں، لیکن ترتیب یہ ہوتی ہے کہ انسان پہلے دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد اس کے دعا کے نتیجہ لینے میں صبر کرتا ہے، اس دعا کے نتیجہ حاصل کرنے میں صبر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے کہ لا یزال یستجاب للعبد، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، ما لم یدع باثم، جب تک کہ گناہ کی دعا نہ کر لے، او قطیعۃ رحمین، یا قطع رحمی کی دعا نہ کر لے، ما لم یستعجل، یا جب تک کہ دعا کے نتیجے میں جلدی نہ کرے۔ قیل یا رسول اللہ مل استعجال، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے نتیجے میں جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء، کہ بندہ یہ کہتا ہے میں نے بڑی دعا کر لی ہے، میں نے بڑی دعا کر لی ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اب اس کی دعا آئندہ نہیں سنے گی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے اور 2735 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس میں جو بتانا مقصد ہے کہ صبر سیکنڈ ہے، فرسٹ لیول پہ اللہ سے دعا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اس میں صبر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ دعا کے بعد، نماز کے بعد یہ مت سوچیں کہ یوں کرشمہ اور یوں آسمان پھٹے گا اور یوں فرشتے میرے اوپر نازل ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے، اس لیے دعا کرنے کے بعد اس کا رزلٹ لینے پہ صبر کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی، اور دعا پہ دعا کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، نماز پڑھ کے دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اب چونکہ اب تو مدد آ ہی نہیں رہی ہے، اب اللہ تو مدد کر ہی نہیں رہا لہذا میں دعا چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جسے امام طبری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، کہ جس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ بندے کی دعا کے قبول ہونے کے 3 انداز ہیں۔ پہلا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا وہ مل گیا، یہ دعا کے قبول ہونے کا ایک چھوٹا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ سے جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اللہ نے اس دعا کے بدلے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیا۔ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے اتنے ہزاروں اتنے لاکھوں یہ دے دے، اسے نہیں پتا ہے کہ کل میرا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو کے میرے جو ہے بازو اور ٹانگیں ٹوٹ جانی ہیں۔ اللہ نے اس دعا کی وجہ سے آنے والی اس مشکل کو ٹال دیا۔ دعا کے قبول ہونے کا تیسرا انداز یہ ہے کہ اللہ سے جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس دعا کے بدلے میں آنے والی مصیبت بھی نہیں ٹلی ہے، لیکن اس دعا کو اللہ نے قیامت کے دن تک کے لیے ایک ذخیرہ بنا کے رکھ دیا، ایک ثواب کے بنا کے لیے رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، مجھ سے مانگو، جو لوگ نہیں مانگتے ہیں وہ ذلیل اور خوار ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔
بندہ جب قیامت والے دن جائے گا تو کہے گا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، تو اللہ فرمائے گا یہ تیرے دنیا کے وہ دعائیں ہیں جو وہاں پہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو دعا کی قبولیت کے 3 انداز ہیں، اس لیے دعا کو صبر کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہاں پر میں دوبارہ بتا دوں کہ اللہ نے اقامت صلاۃ ذکر نہیں کیا ہے، جس میں ہم صلاۃ نماز کو لیں گے، لیکن یہ وہ نماز ہے جو اللہ سے مدد لینے کے لیے مانگی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ انسان کو کوئی ضرورت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اذا حزبہ امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی معاملے میں پریشانی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری نماز کی طرف بڑھ جاتے۔ تو نماز اور صبر یوں ہے 2 باتیں، لیکن صبر کو مقدم اس لیے کیا گیا کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ صرف اور صرف میں نے مدد لینی ہے نماز پڑھ کے دعا کر کے، نہیں، اس کے ساتھ صبر بھی کرنا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو یہ مخاطب کیا گیا ان الفاظ سے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یقیناً تمہارا ایمان لانا یا یہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہمارے یہ کام کیسے چلیں گے، ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی، ہمارے بڑے ہونا کہاں جائے گا۔ فرمایا اللہ سے مدد مانگو، دعا کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پھل دے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ والی استعانت مانگنا یا یہ والی نماز پڑھنا مصیبت مشکل میں بہت بڑی مشکل بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرتے ہیں، جو لوگ خشوع کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ خاشعین کا معنی ہے، خاشع کا معنی جھکنے والے، ڈرنے والے، کہ جو اللہ سے ہی سامنے جھکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے آگے جھکنے والے بنو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں یہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جب خاشعین کا لفظ آیا تو اس خاشعین کے لفظ کی اور تشریح کر دی، فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الذین، اب یہاں پہ واو نہیں آئی ہے، اس لیے کہ اس الذین کا صلہ ہے خاشعین کے ساتھ، کہ الا علی الخاشعین، اس کا صلہ ہے خاشعین کے ساتھ۔ یہ الذین اسی کی خبر بن رہی ہے یا اس کی صفت بن رہی ہے، یا پھر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی کہ ہم وہ لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ یظنون، وہ لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ ہیں جو یظنون کا لفظی معنی جو ہے گمان کرنا ہے، لیکن یہ جو ظن یظن ہے یہ گمان کے ساتھ ساتھ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہو، یعنی اس کا معنی ہے انسان کی سوچ، اب وہ کس لیول پہ ہے، چھوٹے لیول پہ ہے یا بڑے لیول پہ ہے۔ ان بعض الظن اثم، کچھ ایسے گمان بھی ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بعض الظن کا لفظ بولا ہے، لیکن مطلق ظن جو ہے اس کا مرتبہ ہے، اگر تو یہ ظن گمان زیادہ ہو جائے تو یہ یقین کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آگے جو یہاں مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان نہیں ہے بلکہ اللہ کے بارے میں یقین ہے۔ تو یہ ظن یظن بمعنی یقین کے ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ملاقو، ملنے والے ہیں، ملاقون سے ملاقو ربہم، انہم ملاقون ربہم تھا، تو ملاقو کو آگے جب مضاف کیا، ملاقو کا جب مضاف کیا تھا اس کا نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو معنی یہ بن گیا کہ انہم ملاقو ربہم، کہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہی لوگ، یہ انا جو ہے دوبارہ یہاں پہ یظنون کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اسی طرح الذین ہم
الیہ راجعون، اور وہ لوگ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا انہم کا عطف اس کے ساتھ پڑ رہا ہے انہم کا یہاں پہ، یظنون انہم ملاقو ربہم اور یظنون انہم الیہ راجعون، یقین رکھتے ہیں کہ رب سے ملاقات ہوگی اور یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ والا یقین پیدا کر لیں، خاشعین میں بن جائیں گے، خاشعین میں بنیں گے تو صبر اور دعا کے ذریعے مدد مل جائے گی۔ دعا اور صبر کے ذریعے جب مدد مل جائے گی تو اس پر انسان کا یہ اسلام پہ پورے احکامات پہ چلنا آسان ہوگا۔ گویا کہ ابتدا انسان کو اپنے رب کے ساتھ یقین رکھنے سے ہوگی۔ رب کے ساتھ یقین رکھیں، رب کے کو جا کے ملنا ہے ایک نہ ایک دن، اللہ کے پاس جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ انسان کو جو چیز بہت بڑی رکاوٹ ہے نا برے کاموں میں، وہ یہی ہے کہ یار ایک نہ ایک دن رب سے ملنا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ والی جو سوچ اور نظریہ ہے، یہ والی سوچ اور نظریہ جتنا پختہ ہوتا جائے گا اتنا انسان اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچتا جائے گا اور اتنا انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوتی جائیں گی۔ جب یہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کبھی کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اب آگے دوبارہ خطاب ہوتا ہے بنی اسرائیل کو اور فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے وعدوں کو پورا کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے ایک اور انداز استعمال کیا اور فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَأَنِّي اور بے شک میں نے ہی فضلتکم تمہیں فضیلت دی ہے، عالمین پہ تمام جہانوں پہ جو ہے وہ تمہیں فضیلت دی ہوئی ہے۔ اب تمام جہانوں پہ جو فضیلت ہے، تمام جہانوں پہ جو فضیلت ہے یہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو بنی اسرائیل پہ ہیں اس کے بارے میں تو پیچھے گزر چکا ہے۔ یا چند ایک آیات اگر یہاں پہ اور بھی دیکھ لیں قرآن مجید کی تھوڑی سی اور آیتیں، اگر صورت مائدہ اور صورت دخان کی آیت اگر دیکھ لیں کہ صورت مائدہ میں اور صورت دخان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بات کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے صورت دخان میں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں کہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یہاں پہ ان تینوں جگہوں پہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یا عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ یا وَلَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اس میں تمام مفسرین کی رائے اس بارے میں ہے کہ یہ اس دور میں جس دور میں وہ موجود تھے، یہ والے بنی اسرائیل جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ عہد و پیمان ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہود کے جو لوگ تھے، یہ اپنی نسبت ان آباء و اجداد کی طرف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس دور میں ان پر نعمتیں کی تھیں اس دور کے تمام قوموں پہ ان کو فضیلت حاصل تھی۔ یعنی اس دور میں اگر کوئی فارس، روم اور دوسرے کوئی قومیں موجود ہوں، عمالقہ موجود تھیں، ایسی اور قومیں موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس بنی اسرائیل کی اس شروع کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام جتنی قومیں زمین پہ ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی تھی۔ لیکن اس وجہ کیا ہے کہ اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی، اگر ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس،
اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چونکہ اس خطاب سے دیا ہے، کنتم خیر امت، ہو تم ان تمام امتوں میں سے بہترین امت، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم۔ اگر اہل کتاب کے لوگ بھی ایمان لے کے آ جاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلمان ہو جاتے، تو ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ اب یہاں پر اہل کتاب کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ ہے خیر الامت کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ امت جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا، تو وہ خیر الامم ہے۔ اور جو بنی اسرائیل کو کہا ہے انی فضلتکم علی العالمین، یہ اس دور کے جتنے بھی باقی لوگوں تھے ان تمام پہ فضیلت حاصل تھی۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ جو پیچھے اہل کتاب کے لوگ ہیں، جو وہ لوگ تھے، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر کوئی انسان اہل کتاب میں سے ہو، اپنے اس دین پہ چل رہا ہو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی ایمان لے آئے، تو فلاح اجران، اس کے لیے جو ہے وہ دوہرا اجر ہے، اس کے لیے جو ہے وہ دوہرا اجر ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلے پر بھی ایمان ہو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا، کیونکہ وہ پہلے شریعت پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ۔ تو اس لیے میں اس حدیث کو حوالہ چلے اس کا بعد میں نکال لیں گے، مین چیز یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے دور میں فضیلت والے تھے، جب یہ دین اسلام آ گیا تو اب خیر الامم جس امت کو کہا گیا وہ امت محمدیہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، چونکہ انہی کو دعوت دی جا رہی ہے، پہلے مخاطبین بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، تو فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈر جاؤ ایک ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے کفایت نہیں کر سکے گی۔ لا تجزی کا معنی ہے کافی ہونا، یعنی میری جگہ پہ کوئی دوسرا کافی ہو جائے، میری جگہ پہ کوئی دوسرا جو ہے وہ آ کے اس گیپ کو پورا کر دے، تو فرمایا کہ اس دن سے جو ہے وہ بچ جاؤ، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کفایت نہیں کر سکے گی۔ نفس عن نفس، یہاں پہ نفس اور عن نفس کو نکرہ لایا گیا، اور شیئن کو بھی نکرہ لایا گیا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تھوڑا سا بھی کوئی جان کسی جان کی طرف سے کفایت نہیں کر سکے گی، تھوڑا سا بھی کوئی جان کسی جان کی طرف سے کفایت نہیں کر سکے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی۔ کوئی یہاں پہ دنیا میں جیسے کہ انسان ہوتا ہے کہ شاید جو ہے وہ میری کوئی نہ کوئی سفارش ہو جائے گی، اور میں جو ہوں سفارش کرا کے جو ہے اپنے آپ کو آگے کر لوں گا، سفارش ہو جائے گی، تو فرمایا کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، مقابل، جیسے انسان کہتا ہے نا کہ مجھ سے جو ہے اتنے پیسے لے لو اور اتنے پیسوں کے بدلے جو ہے وہ مجھے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں فرمایا ہے، میں یہیں پہ اس آیت کو جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے ان الذین کفروا،
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی ان کو موت آ گئی تو زمین کے بڑھاؤ، جتنی بڑی زمین ہے اتنا بھرا ہوا اگر سونا بھی اللہ کے راستے میں اور صدقے میں دے دیں گے نا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے اور ہمارے بدلے یہ فدیہ میں لے لیا جائے، تو اللہ نے فرمایا لن يقبل منہم، وہ کبھی بھی ان سے جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگوں ڈر جاؤ اس دن سے جس دن میں کوئی جان کسی جان کے کفایت نہیں کر سکے گی اور اس سے کوئی جو ہے سفارش نہیں قبول ہوگی، اور ولا یؤخذ منہا عدل، اور اس کے مقابل عوض، اس کا بدلہ، اس کا عوض میں اس کی مطلب ایک چیز لے کے دوسری چیز دینا جو اس کا عوض اور مقابل ہوتا ہے وہ بھی نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور اس دن کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی مدد نہیں ہوگی. اس دن سے ڈر جاؤ. اب یہاں سے انداز کلام کا بدل رہا ہے. پہلے یا بنی اسرائیل سے جو ہے نرمی تھی، اور اب آہستہ آہستہ کلام جو ہے وہ سختی کی طرف جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کیے ہوئے گن گن کے جو ہے وہ جتا رہا ہے، جس میں سب سے پہلا اور بڑا احسان بنی اسرائیل پہ اس کو اجمالاً بتایا. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں پر وا اور اس کا تعلق اسی سے ہے جو پیچھے وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي، یاد کرو میری نعمت کو، اور اسی طرح یاد کرو جب ہم نے نجات دی. اب ذرا یہاں پہ بتائیے گا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا انعمتو، میں نے انعام کیا، اور پیچھے میں نے بار بار کہا انعمتو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، فرمایا مفرد کے صیغے، جبکہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ نہیں کہا وَإِذْ نَجَّيْتُكُمْ، میں نے تم کو نجات دی. یہاں اللہ تعالیٰ نجینا کے ساتھ جمع متکلم کی ضمیر لاتا ہے، جمع متکلم کی ضمیر لاتا ہے. نجینا جو ہے اس کی جگہ پہ تا آ سکتی تھی جو کہ وہ اسی طرح آتی جو کہ پیچھے چل رہا ہے، اور فرمایا وَإِذْ نَجَّيْتُكُمْ، میں نے تم کو نجات دی. لیکن یہاں نہ آ گیا کیونکہ اب اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تم کو نجات دی من آل فرعون، آل فرعون سے. فرعون سے تو ہے ہی ہے، لیکن آل فرعون سے بھی نجات دی، آل فرعون سے بھی نجات دی. صرف فرعون سے نہیں بلکہ فرعون کے ساتھ ساتھ ہے کہ اس کا آل بھی ہے، اکیلا فرعون نہیں ہے، آل فرعون ہے. یسومونکم سوء العذاب، ساما یسوم کا معنی ہوتا ہے پہنچانا یا داخل کرنا. تو یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، بہت بری تکلیف دیتے تھے، تمہیں تکلیف میں رکھتے تھے. اب اس تکلیف کی وضاحت کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. یستحیون کا معنی زندگی، حیاتن سے ہے، زندگی سے ہے. جیسے یحیی و یمیت، جو حیون ہے، جو حیات ہے، اس سے نکلا ہوا ہے استحیاء، یعنی کسی کو زندہ رکھنا. یہ جو ہے اس حیات سے ہے کہ جس کا معنی ہے زندگی. تو فرمائے یستحیون نساءکم. اب وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس نجات میں تمہارے لیے بہت بڑا انعام تھا تمہارے رب کی طرف سے.
یہاں پہ پہلے بات کرتے ہیں، پہلے یہاں پہ آ جائیں، نجیناکم کو جمع کی ضمیر، جبکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے انعمت علیکم بولا تھا، اور اللہ پہ جہاں پہ انعام، نوٹ کریں ایک بات کو، جہاں پہ اللہ پہ ایمان لانے کی بات ہوگی وہاں مفرد کا صیغہ آئے گا، وہاں مفرد کا صیغہ آئے گا۔ منعم اکیلا اللہ ہے، مدد کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ جہاں پہ ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہوگا وہاں اللہ مفرد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور جہاں اس بات کو بڑا کرنا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ بندوں کو اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں اے اللہ ہم آپ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ہم جمع کے ساتھ نہیں مخاطب کر سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ایمان لانے کے سیاق میں کوئی بات آتی ہے تو مفرد کی ضمیر آتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا کرنا چاہتا ہے تو جمع کی ضمیر لے کے آتا ہے، جیسے انجیناکم میں اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ نجیتکم پیچھے ترتیب وہ آ رہی ہے۔ اگلی بات اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا من آل فرعون، کہ اللہ نے تمہیں نجات دی ہے آل فرعون سے۔ فرعون سے نجات ملی تھی یا آل فرعون سے نجات ملی تھی؟ فرعون اور اس کی آل۔ اچھا، فرعون کا تو معروف ہے، ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو مصر کا حکمران تھا وہ اپنے آپ کو، مصر کے جتنے بھی حکمران آتے ہیں وہ اپنے آپ کو فرعون کہلاتے ہیں، اور اس فرعون سے مراد وہ خاص فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جس کا مختلف کسوں نے نام لکھا ہے، کسی کا یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا۔ جو بات سمجھنے کی ہے، اللہ نے فرمایا ہے من آل فرعون۔ آل کا معنی کیا ہے؟ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آل محمد کون ہیں؟ یہ آل فرعون سے کیا مراد لیں گے کہ فرعون کے بیٹے 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 اولاد آگے نہیں؟ قرآن مجید بتانا چاہتا ہے فرعون اور فرعون کی فوج، اس کے متبعین، اس کو معبود ماننے والے لوگ جو اس کی پیروی کے کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، آل فرعون۔ اور یہ آل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں فرمایا، بہت سی جگہ پہ فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرمایا كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پہ، بہت سی جگہوں پہ ان کو یعنی آل کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی آیتیں آپ دیکھ لیں اپنے سامنے، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، كَدَأْبِ سورۃ انفال میں، سورت اسی طرح آگے جو ہے وہ اسی طرح آگے جو ہے آل لوط بھی کہا گیا، اسی طرح جو ہے بہت سی جگہوں پہ۔ مین چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آگے چل کے فرمائے گا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو ہم نے غرق کیا۔ یا سورۃ آل عمران میں كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ۔ تو آل سے مراد اس کے متبعین ہوتے ہیں، اور آل سے مراد اس کی نسل بھی ہوتی ہے۔ لازمی نہیں ہے، اگر آپ یہی دیکھیں یہاں پر تو آل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہاں پہ آل ابراہیم اور آل عمران سے جن کو اللہ نے چنا ہے وہ نبی مراد ہے، نبی مراد ہے۔ تو اولاد بھی ہو سکتی ہے اور متبعین بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کلام کا سیاق و سباق بتاتا ہے، کلام کا جو کانٹیکٹس ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ آل سے مراد لینا جو ہے وہ اس کی نسل ہے یا اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اے اللہ تعالیٰ رحمت بھیج آل محمد پہ، تو آل محمد سے کون مراد ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی آل جو اولاد ہے، اہل بیت ہے، وہ تو یقیناً مراد ہیں ہی ہیں، لیکن اگر آل محمد سے ان تمام لوگوں کو مراد لے لیا جائے، جیسے کہ انسان التحیات میں کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ جو عباد اللہ الصالحین کو سلام میں لایا گیا ہے ساتھ، تو صلاۃ میں اگر آل محمد سے ان کو مخاطب کر دیا گیا، سلام کیا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم آپ پہ سلام بھیجنا تو ہمیں آ گیا، ہم آپ پہ جو ہے وہ صلاۃ کیسے بھیجیں؟ اب سلام کون سے جانا تھا؟ وہ یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ، وعلی عباد اللہ، یہ جو عباد اللہ مراد لیا گیا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا انداز بدل دیں تو اگر یہی معنی لے لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل محمد میں وہ تمام اہل آ گئے جو آپ پہ مسلمان ہونے والے آپ کے اہل بیت ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ان تمام کو بھی مراد لے لیا جائے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، نقش قدم پہ چلنے والے، آپ کے صحابہ، آپ پہ ایمان لانے والے، بعد میں سارے مراد لے لیے جائیں، تو اس میں کیا حرج ہے، کیا رکاوٹ آتی ہے؟ کیونکہ لفظ آل جو ہے وہ دونوں معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے۔ فرعون اور فرعون کے آل یعنی اس کا لشکر، اس کے حواری اور اس کے وہ جو فالوور تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے۔ وہ فرعون کے جو فالوور ہوتے تھے وہ ان کو تمہیں نجات دیتے تھے، اس کو ماننے والے تمہیں بہت بڑا عذاب۔ اس عذاب کی شکل و صورت کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ یہاں پر ایک انشاءاللہ تعالی یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا ہم نے آگے سورۃ شعراء میں یا سورۃ قصص میں جاننا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ چند کلاسز پہلے جانا تھا، لیکن ان آیات کو ضمناً ہم تھوڑا تھوڑا سمجھتے جائیں تاکہ جب واقعہ تفصیل سے آئے گا تو ضمنی باتیں ہم بہت سی سیکھ چکے ہوں گے۔ مشہور یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو خواب آیا تھا کہ کوئی پیدا ہونے والا بچہ ہے اور جو پیدا ہو کر جو تیری حکومت گرائے گا، تو اس لیے وہ بچوں کو قتل کرتا تھا۔ واللہ علم اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ اصل میں کمزور کرنا چاہتا تھا، اصل میں وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی طاقت اور قوت جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص کے شروع میں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کے قتل کرنے کی وجہ بیان کی ہے سورۃ قصص کی آیت نمبر 4 میں، وہ اصل وجہ یہ تھی کہ وجہ کیا تھی؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، وہ ان میں سے گروہ کو کمزور کرنا چاہتا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، وہ جو ہے وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور اللہ نے فرمایا ہم کیا چاہتے تھے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین میں کمزور کیا گیا ہم ان پہ احسان کرنا چاہتے تھے، اور ہم ان کو جو ہے وہ پیشوا بنانا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو جو ہے وارث بنانا چاہتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فرعون کے بارے میں کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، وہ اس لیے نہیں کہ اس کو لازمی ہے کہ خواب آیا ہو، بلکہ وہ اصل بنی اسرائیل کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ پھر دوسرا یہ کام کرتا تھا کہ تم بیٹوں کو جب ذبح کرتا ہے تو بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اچھا بیٹیوں کو چھوڑنا بھی کوئی احسان ہے اس کا؟ بیٹیوں کو چھوڑ دینا کوئی احسان تھا اس کا؟ ذبح کرتا تھا بیٹوں کو تو وہ تو عذاب ہے، لیکن بیٹیوں کو چھوڑنا احسان یا عذاب میں آتا ہے؟ بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یہ کون سا عذاب ہے؟
بیٹیوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، یہ اس لیے عذاب تھا کہ وہ ان کی عورتوں کو اپنا غلام اور باندیاں بنانا چاہتا تھا۔ مردوں کو قتل کر دو، عورتوں کو زندہ رکھ کے ان کو اپنی باندیاں بناؤ، ان کو جو ہے اپنے پاس کام کرنے والی باندیاں جب بناؤ، تو یہ بھی ایک عذاب تھا۔ یعنی ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینا یہ بھی ایک عذاب تھا۔ یہ نہیں کہ یہ عذاب نہیں تھا، اس لیے چھوڑا جاتا تھا کہ اس نے ان کو اپنے ہاں غلام بنانا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس فرعون کے اس معاملے میں، فرعون کے اس تمہیں، اب یہاں پر جو ذالکم کا اشارہ ہے، وفی ذالک، یہ جو ذالکہ ہے، ذالکہ جو ہے، ذا جو ہے، اس میں اس ذا اسم اشارہ میں کہ یہ اشارہ کدھر ہو رہا ہے، اس نجات کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اس عذاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس جو آگے لفظ بلا آ رہا ہے نا، بلا ان کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، بلا ان کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر میں دو قرآن مجید کی آیتیں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ دکھا دوں تو دو آیتوں میں، ان آیتوں پہ اوپر غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں، اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ نبلوکم، یہ نبلوکم اس بلاء سے آیا ہے، اور نبلوکم بالشر بھی ہو سکتا ہے اور نبلوکم بالخیر بھی ہو سکتا ہے، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 168 میں فرمایا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، تو حسنات کے ساتھ بھی بلا ہو سکتی ہے اور سیئات کے ساتھ بھی بلا ہو سکتی ہے۔ تو جب انہیں کہا گیا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تو اس بلاء سے مراد بلاء سیئ ہے یا بلاء خیر ہے، پیچھے اس اشارے کی طرف تعین ہوتا ہے کہ ذالکہ کا اشارہ اگر نجات کی طرف ہے تو پھر اس کا معنی انعام ہے، اور ذالکہ کا اشارہ اگر عذاب کی طرف ہے تو اس کا معنی آزمائش ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس نجات میں، ویسے اگر واللہ عالم جو کلام کا سیاق و سباق ہے وہ اللہ انعام گنا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انعام کو گنوا رہا ہے، یہ انعام، یہ نعمت، تو اس انداز سے ذالکہ کا اشارہ اس نجات کی طرف دیا جائے، کیونکہ ذالکہ اشارہ بعید کا ہے، قریب کا نہیں ہے۔ عذاب ساتھ لائن میں کھڑا ہوا ہے اور نجات ذرا آیت کے شروع میں ہے، تو اس نجات میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ تو بلاء کا اشارہ، بلاء میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ذالکہ سے اگر ہم نجات مراد لے لیں تو چونکہ کلام کا سیاق و سباق اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوانا ہے، تو اس لیے اس کو یہ کیا جائے گا وفی ذالکم، یعنی اس نجات میں تمہارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ انعام تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، بلاء من ربکم عظیم، یہ عظیم صفت ہے بلاء کی، بلاء عظیم۔ اب وہ بلاء عظیم جو ہے وہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تھی، جو من ربکم ہے اس کا تعلق اس سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام کے اندر ایک التفات کیا ہے۔ اب پتہ نہیں التفات کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کلام کے اندر تھوڑا سا تبدیلی لی جاتی ہے، اور اس تبدیلی میں کوئی اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں کرتا ہے کہ میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، اور ایک نے یہ بھی تمہارے ساتھ کام کیا تھا، اور وہ خود ہی ہوتا ہے۔ یعنی پیچھے نجات میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَا، ہم نے نجات دی، جبکہ یہاں پر بھی ہو سکتا تھا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنَّا، اور یہاں پر ہماری طرف سے بڑی جو ہے وہ انعام تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس متکلم سے غائب کی طرف التفات کیا، پیچھے کلام متکلم کا چل رہا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ نا أَنْعَمْتُ، میں نے انعام کیا، لیکن بلاء منا جو کلام کا ترتیب بنتی ہے،
اس بلاء منا کی بجائے بلاء من ربکم آ گیا، یہ اس میں ایک اضافی معنی ایڈ کر دیا گیا کہ جس نے تمہیں نجات دی ہے تمہارا پالنے والا بھی وہی ہے، تمہارا پالنے والا بھی وہی ہے، اس لیے اس نے تمہیں نجات بھی دی ہے۔ اس لیے اس کلام کے اندر یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس نقطہ کو میں دوبارہ سمجھا دوں کہ پیچھے اللہ نے نجینا کہا، اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے انعمت کہا، لیکن بلاء منا نہیں کہا بلکہ بلاء من ربکم کہا، اس لیے کہ یہ ایک معنی اضافی ایڈ ہو جائے کہ جس کی طرف سے انعام ہے وہ تمہارا رب ہے پالنے والا۔ ورنہ اگر کلام کا سیاق و سباق دیکھا جائے یا کلام کی ترتیب دیکھی جائے تو یہاں پہ آنا چاہیے تھا بلاء منا، یعنی جیسے مثال کے طور پہ عام کلام ہوتا ہے تو ہونا چاہیے تھا وفی ذالکم بلاء منا عظیم، اور اس میں ہماری طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا، لیکن اس منا کی بجائے من ربکم آ گیا تاکہ اس نا کے ساتھ ساتھ ایڈ ہو جائے کہ وہ نا ہے کون؟ وہ تمہارا پالنے والا تمہارا رب ہے، وہ جو رب ہے تمہارے ساتھ وہ کر رہا ہے، عظیم، وہ بہت بڑا انعام تھا تمہارے رب کی طرف سے۔ امید ہے کہ یہ نقطہ سمجھ آ گیا۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، اور اس نقطے سے بتانے سے پہلے ایک تمہید بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جیسے کہ پیچھے اللہ نے فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے۔ عموماً ویسے میں بتا رہا ہوں کہ جو یہ فیملی قوانین ہیں، وراثت کے جو قوانین ہیں، اس میں اسلام نے ایک وراثت کا طریقہ رکھا ہے، اور وراثت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو جو بیوی ہے نا، اس کی بیوی، اس کو جو ہے وہ اس کا ایک خاص حصہ رکھا ہے، اور وہ دو طرح کا ہے۔ بیوی کو خامد کی جائیداد میں سے فوت ہونے کے بعد، دیکھیں زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے، لوگ عجیب بات کرتے ہیں کہ وراثت کے قوانین زندگی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، نہیں، زندگی میں برابر انصاف چاہیے، اولاد میں، بیوی میں، جو دینا ہے برابر سے دو، اور یہ وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا عدل سے دو، انصاف اور عدل کے۔ ایک بیٹا ایک بیٹی کمزور ہے تھوڑا سا، دوسروں کے مشورے سے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ زندگی میں وراثت کے اصول نہیں چلتے، وراثت کے اصول زندگی کے بعد ہیں۔ زندگی کے بعد جو وراثت کے اصول ہیں اس میں اسلام نے یہ کہا ہے بیوی کو اگر اولاد ہے ان بندے کی تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی اب پوری جائیداد کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک بیوی کو ملے گا اس میں سے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اچھا، جب 8واں حصہ ہے بیوی کا تو بیوی کا اولاد ہونے کی صورت میں ہے نا، تو باقی کہاں جانا ہے؟ باقی کہاں جانا ہے بھی؟ اولاد کو جانا ہے نا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو خوبیوں کی بجائے وہ اسلام میں خامیاں اس طرح کر کے تلاش کرتے ہیں کہ وہ کسی اور سے متاثر ہوتے ہیں، کسی دوسرے قوانین سے وہ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے نہیں فلانے کا وہ ظاہراً چاہتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی امریکہ کینیڈا میں یا یہاں پہ رہتا ہے تو ان کے لاء کے مطابق جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ بیوی اپنے خامد کی آدھی جائیداد کی مالک ہے، اس کے آدھے حصے کے مالک ہے، ایز اے قانون کے آدھا حصہ۔ اچھا، بیوی جب آدھا حصے کی مالک ہے تو فوت ہونے کے بعد بیوی کو یہ تو اجازت ہے کہ دوسری شادی کرے، تو جب وہ دوسری شادی کرے گی تو آدھا حصہ ساتھ لے جائے گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک اولاد کے ساتھ رحم یا محبت کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کی آدھی جائیداد آگے تو جا سکتی ہے نا۔ جب بیوی کو 8واں حصہ دیا تو باقی بھی تو اس کی اولاد ہی کو تو دیا ہے، اور کہاں دیا ہے؟ لیکن چونکہ وہاں پہ بیوی کو آدھا حصہ ہے تو اس آدھے حصے پہ وہ اپنا دماغ لڑاتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کو قرآن سے ثابت کر دیں۔ اور پھر یہ جو وراثت کی چیزیں ہیں نا، جو وراثت کی یہ آیات ہیں،
ان آیات کے اوپر اگر آپ غور کر لیں تو سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جہاں یہ وراثت کی آیت ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ سورۃ نساء ہے اور اس سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 میں شروع ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے یا حکم دیتا ہے وراثت کی تقسیم کا تمہاری اولاد کے بارے میں، اور وہ پہلا اصول ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو دگنا ملے گا، دو عورتوں کے مقابل میں مردوں کو ملے گا للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب آگے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر نساء، اب ظاہری ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر بیٹیاں جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہوں، مطلب بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، بیٹیاں اگر تو بیٹا اور بیٹیاں دونوں ہوتی تو پھر تو قانون ہی پیچھے والا لاگو ہوتا ہے، بیٹے کو دگنا دیا جائے بیٹی کی نسبت، لیکن اگر بیٹے ہیں ہی نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کے لیے جو ہے وہ 2/3 حصہ ہے، پورے مال کو 3 حصوں میں بنا دیا جائے، 2 حصے ان دونوں بیٹیوں کو ان سب بیٹیوں کو مل جائے، فوق اثنتین 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو جو ہے یہ مل جائے گا۔ اب اگلی آیت کا ٹکڑا یہ ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اگر ایک ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ نساء آیا ہے، اور عربی میں تو لفظ نساء بیوی پہ بولا جاتا ہے، بیٹی پہ تو بولا نہیں جاتا ہے، لہٰذا اس آیت کے ٹکڑے کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک بیوی ہوگی تو وہ جائیداد میں سے آدھا حصہ لے گی، اگر ایک بیوی ہوگی تو وہ جائیداد میں سے وراثت میں سے خامد کی وراثت میں سے آدھا حصہ لے گی۔ اور کیا ہے کہ چونکہ نساء کی بات چل رہی ہے تو نساء تو عربی زبان میں عورت پہ بولا جاتا ہے نا، بیٹی پہ کب بولا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں، جب انسان اپنے مائنڈ میں ایک چیز رکھ لینا کہ میں نے وہ والا مطلب لینا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے گھما کے لے کے آ جاتا ہے۔ جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یہاں سے مراد ان کی بیویاں نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کیونکہ پیچھے مقابل ابناءکم ہے، ابناءکم کا مقابل ہے نساءکم، اور ابناءکم کے مقابل میں جب نساءکم آتا ہے تو بیٹیوں کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب آیت فرعون کی والی آیت 49 سورۃ بقرہ والی میں نساءکم کا معنی بیٹیوں کا کر لیتے ہیں تو وہاں جا کے سورۃ نساء کی آیت نمبر میں نساءکم کا معنی بیوی کیوں کر رہے ہو، وہ حالانکہ وہاں سیاق بھی بتا رہا ہے کہ وہاں سے مراد بیٹیاں ہیں۔ غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جو قوانین دیے ہیں نا وہ انسان کی عین فطرت کے مطابق ہیں، اور انسان کو اس میں ہر طرح کی کامیابی دنیا میں اور آخرت میں خیر ہے۔ کتنے ایسے مسائل سننے میں آئے ہیں کہ وہ خامد اپنی آدھی جائیداد بیوی سے بچانے کے لیے کہ میں اس کو ڈیورس دوں گا یا اس کو جو ہے وہ مجھ سے یہ ہوگا، اس آدھے حصے کو بچانے کے لیے اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے ہیلے بہانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ الغرض لیکن جو اسلام نے قانون دیا ہے، اسلام کے جو قوانین وراثت ہیں، اس طرح کا کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ بتانا صرف یہ مقصد ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کا لفظ بولا ہے، اس نساءکم سے مراد بیٹیاں ہیں، اور یہ بیٹیاں کے اوپر لفظ نساؤن بولا جا سکتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ بیٹی کو نساؤن نہیں کہا جاتا بلکہ بیوی کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، بیٹی کو بھی نساؤن بولا جا سکتا ہے۔
اور یہاں پہ نساؤن اس ابناءکم کا مقابلے میں ہے، تو ابناءکم کو ذبح کرتے تھے اور نساءکم کو زندہ چھوڑتے تھے، مطلب تمہاری بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتے تھے۔ امید ہے کہ یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن مجید میں نساءکم صرف اور صرف بیویوں کے لیے نہیں بلکہ لفظ بیٹیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب چل رہا ہے ذکر اسی بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ نے اگلی نعمت گنوائی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہ آیات جو سورۃ بقرہ کی ہیں، ان ایک ایک آیت میں بڑے بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر وہ واقعہ یا وہ سٹوری بیان کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اس نعمت کا گنوانا مقصد ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر ایز اے سٹوری کے وہ پورا واقعہ نہیں بیان کریں گے، وہ ایز اے سٹوری کے واقعہ جو ہے وہ آئے گا آگے چل کے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر صرف اس واقعے کے طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ، اور یاد کرو اس ٹائم کو بھی، جیسے وہ پیچھے اذکرو آیا ہے نا، یہ وہی سلسلہ ہے۔ فرقنا، ہم نے پھاڑا، فارقا، فاراقاف، یہ ایسا روٹ ورڈ ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ عربی زبان میں جتنے بھی ورب شروع ہوتے ہیں نا فا سے، ان کا تمام کا معنی یہی ہوتا ہے کہ توڑنا، پھاڑنا، الگ کرنا، فرق کرنا۔ اب فاراقہ کا معنی کیا ہے؟ فرق، الگ الگ۔ اچھا، فجرہ کا معنی کیا ہے؟ فجر، اس کا معنی بھی پھوٹنا ہے، وہ جو روشنی پھوٹتی ہے، رات کو چیر کے روشنی پھوٹتی ہے، اس لیے اس کو فجرہ بولا جاتا ہے۔ یہ جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں عربی میں، اس کو بھی فجر، انفجار بولا جاتا ہے، فجر، انفجار بولا جاتا ہے، فاجرہ۔ اسی طرح فلقہ، فلقہ، فلق، فا لام قاف، کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح طلوع کرتا ہے۔ فلق کا مطلب رات کی اندھیرے کو ہٹا کے پھاڑ کے اس میں سے روشنی نکالتا ہے۔ فلقہ کا مطلب یہ ہے۔ یہ جو زمین کے اندر کھیتی باڑی کرنے والا ہے انسان، عربی میں اس کو فلاح بولا جاتا ہے۔ فلاح، فا لام ہا، فلاح، فلاح سے نکلا ہوا ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ زمین کو پھاڑ کے درمیان میں بیج ڈالتا ہے اور اس زمین کو پھاڑ کے جو ہے وہاں سے پودا جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ تو فا سے جتنے بھی ورب شروع ہوتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الگ الگ کرنا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور میں دوبارہ بیان کر دوں، یہاں پر بھی پیچھے انجینا کا آ گیا ہے نا، وَإِذْ نَجَّيْنَا کا آ گیا ہے نا، نجینا جمع کا، متکلم کا۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی جمع کے صیغے کے ساتھ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرقا بکم، یہ فا با جو ہے، یہ با کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حروف علت میں کہ ایک حرف کسی دوسرے کے لیے معنی دیتا ہے، تو یہ با جو ہے یہ معنی دے رہی ہے لام کا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے ہم نے سمندر کو پھاڑا تھا۔ یا اس کو جو ہے با کو اگر اس کے اصلی سببی معنی ملیں تو سبب کے تمہاری سبب سے، تمہاری وجہ سے، اس میں جب ایک حرف علت سے دو معنی لینے مقصود ہوں تو کسی ایک جگہ پہ یعنی لام یہاں پہ آنا چاہیے تھا۔ تمہارے لیے سمندر کو یا دریا کو پھاڑا، اور اس میں سبب کا معنی بھی لینا ہے تو لام کی جگہ پہ با لا کے معنی جو ہے وہ دونوں کے ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے، تمہارے سبب سے، اور یعنی اس میں ایک اور بھی اگر معنی اگر آپ سمجھیں کہ کبھی کبھی حرف علت کو اس لیے بدل دیا جاتا ہے کہ پیچھے والے ورب سے دو معنی لینے مقصود ہوتے ہیں، تو فارقہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے فارقہ اس کو پھاڑنا،
یا نجات دینا یا چھڑوانا، وہ سارے مفہوم اس میں لائے گئے، تو اس لیے اس لام کی جگہ پہ با آ گیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے تمہیں نجات دینے کے لیے، تمہیں چھڑوانے کے لیے اور تمہیں جو ہے وہ نجات دینے کے لیے ہم نے بحر، اس دریا کو پھاڑ دیا۔ اب یعنی اس میں یہاں پہ مختصر ہے، اشارہ ہے، اور یہ اس واقعے کی طرف ہے کہ جب یہ فرعونیوں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی لے کے نکلے اور آگے سامنے جو ہے وہ دریا آ گیا، اب یہ کہا کہ کون ہے جو ہمیں یہاں سے بچائے گا، کون جو ہے وہ ہمیں یہاں سے کرے گا۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دریا کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لاٹھی اس پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے، دریا کے اندر سے راستے بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستے ان لوگوں کے لیے بنائے تھے، اس لیے اللہ نے اس کو بطور نعمت کے ذکر کیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اس فرقہ کے بعد جب ہم نے سمندر کو تو یا دریا کو تمہارے لیے چیر دیا تو پھر ہم نے تمہیں نجات دی۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ تمہارے پیچھے آ رہے تھے۔ جب سارے کے سارے فرعونی دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ نے دریا کو چلنے کا حکم دے دیا تھا، چل پڑو، اب چل پڑو۔ تو دریا چل پڑا اور سارے کے سارے فرعونی جو ہے وہ غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اللہ نے ان کے سامنے کروایا، فرعون غرق ہو گیا، فرعون مارا گیا، وہ ڈوب گئے، اس کے حواری وآل فرعون، جتنے بھی اس کی فوج تھی، جتنا بھی اس کا لشکر تھا، وہ سارا کا سارا اللہ نے اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ کافی آیات کو سمجھنا کافی دلچسپ بھی ہے، اور اس میں یہ چند باتیں بھی ہوتی ہیں، اگر تھوڑی سی ان کو وضاحت کے ساتھ سمجھا جائے تو یقیناً تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے، اور ایک بات کو سمجھانے کے لیے ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، اس لیے میں آہستہ آہستہ ان کو پڑھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں ایمان لا کے جو عمل کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔